بہنوں کو نہ بھولنا اگر باپ قبر میں چلا گیا ہے. روزانہ تمہاری بہنیں اپنے بیٹوں سے پوچھتی ہیں ماموں کا فون تو نہیں آیا. پر ماموں نکمہ کیوں فون کرے؟ اسے بہن کو جوڑا جو دینا پڑ جائے گا. وہ کیوں فون کرے؟ بہن کہہ دے گی نا بھانجوں نے کپڑے نہیں بنائے. وہ کیوں فون کرے؟ بیوی کو جوڑا دو نا گجرانوالہ کے بازار میں سے لا کے کہ پرانا ڈیزائن ہے. بہن کو لا کے دو. اللہ کی قسم وہ پہننے کی نہیں، مصلے میں لپیٹ کے رکھے گی. نماز کے وقت وہ جوڑا ہاتھ میں اٹھا کے کہے گی یا اللہ جس نے بہن کو پہنا ہے تو جنت کے لباس اس کو پہنا دے. بیٹیوں کے ساتھ برتاؤ اچھا کرو. نبی کی بیٹی فاطمہ رویا کرتی تھی، حضور تڑپ جایا کرتے تھے. نہ رویا کر فاطمہ، محمد طائف کے پتھر برداشت کر سکتا ہے، تیرے آنسو برداشت نہیں ہوتے. نہ رویا کر. اور آج بھی پتہ نہیں کتنی بیٹیاں ماں باپ کے مرنے کے بعد گھر میں روتی ہیں. بھائی نہیں پوچھتے. یار کی یاری نبھانے کا وقت ہے، بہن کے سر پہ ہاتھ رکھنے کا وقت کسی کے پاس نہیں پوچھتے. بلکہ بسا اوقات تو ایسا وقت آ جاتا ہے جب بھائی کہہ دیتا ہے تجھے اور کام کوئی نہیں، جب وہ اٹھاتی ہے چلی آتی ہے تو پتہ نہیں کتنے جھگڑے ہوتے ہیں. بہن دروازہ پکڑ کے روتی ہے، جون جولائی کی چھٹیوں میں تیرے سے باپ ہی فون کرواتا تھا آجا آجا، نہیں آتی، گھر اجڑ رہا ہے، آج میرے آنے سے گھر میں جھگڑے ہیں. بھائی سلام ہے، صبح ناشتے سے پہلے چلی جاؤں گی، اب باپ یاد آئے گا، جا کے قبر دیکھ لیا کروں گی، تیرے گھر کی چوکھٹ نہیں چھوڑوں گی. یہ تمہارے سندھ کے اندر ڈیرکی میں ایک وڈیرا فوت ہوا، 25 مربوں کا مالک، 5 بیٹے 1 بیٹی، ایک 5 مربے ایک بیٹے کو دے دیے. بیٹی چرپائی پہ بیٹھ کے باپ کا منہ دیکھ رہی تھی، کچھ نہیں ملا. وڈیرا شاہی ہے نا، ہمارے دماغوں کا فطور ہے. بیٹی کو دے کے داماد کو برابر کرنا. 5 مربوں کے مالک. چند دن بعد باپ کا انتقال ہوا، جنازہ لایا گیا. مولوی صاحب نے کہا صفے درست کرو جنازہ پڑھانے کے لیے. ایک آدمی پہلی صف سے نکلا، انہوں نے کہا حضرت ٹھہر جاؤ، کہ مرنے والے کے ساتھ کچھ حساب کتاب ہے، دعا کرو اللہ موت کے وقت کسی کے عیبوں کو ظاہر نہ کرے. دنیا نہیں چھوڑتی، اللہ معاف کر دیتے ہیں، بندے نہیں چھوڑتے. پہلے لوگ اللہ کی رضا کے لیے جنازے پڑھا کرتے تھے، اب تو خوش آمد ہے. جتنا بڑا آدمی مرتا ہے اتنی چدرا. ٹھہر جاؤ جی، صفیں پوری ہو رہی ہے، ٹھہر جاؤ جی، لوگ آ رہے ہیں، تاکہ پتہ لگے میں بھی جنازے کے اندر آیا ہوں. کبھی کبھی ان جنازوں کے ساتھ جایا کرو جن میں 4 آدمی جاتے ہیں. پوچھا کرو یہ کون ہے، جواب ملتا ہے اس کے پیچھے ہاتھ اٹھانے والا کوئی نہیں. ان جنازوں میں جایا کرو. عید کے دل جاؤ گے، گجرانوالہ کے قبرستان کی ہر قبر پہ پھول پڑے ہوں گے. خدا کے بندو، اس قبرستان میں کوئی ایسی قبر تلاش کرنا جہاں پھول تو کیا مٹی بھی پوری نہیں ہے. ان قبر پہ کھڑے ہو کے پوچھنا کہ تمہاری قبر پر پھول کیوں نہیں. اللہ اکبر. وہ تمہیں آواز دے کے کہیں گے ہمارا پھول چڑھانے والا کوئی نہیں. ان کے لیے کبھی بیٹھ کے پڑھا کرو. اپنے باپ کے لیے تو روزانہ صبح سپارہ پڑھتے ہو، ان کے لیے کبھی بیٹھ کے قل اللہ پڑھ دو جن کے پیچھے پڑھنے والا کوئی نہیں. انہوں نے کہا مولوی صاحب حساب دینا ہے، 20 لاکھ روپے کا مقروض مرا ہے. مولوی صاحب نے بیٹوں کی طرف اشارہ کیا کہ بیٹو 5 مربے لیے تھے، آؤ. سر جھکائے، کوئی آگے نہ آیا. 20-25 منٹ ہو گئے. ایک آدمی جنازگاہ سے دوڑا، دروازہ بجایا. کہ کون ہے؟ کہ وہ بیٹی کہاں ہے جو باپ کی میت کے پر اس کے پیر پکڑ پکڑ کے رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کس کے حوالے کر کے جا رہا ہے. وہ بیٹی روتی ہوئی، کیا ہوا؟ کچھ باپ کی وصیت یاد آئی. کہ ایک آدمی صف میں کھڑا 20 لاکھ روپے کا تقاضا کر رہا ہے، تیرے باپ کا جنازہ پڑھانے نہیں دے رہا. بیٹی تیرے باپ کی میت خراب ہو رہی ہے. بس اس نے دھاڑ ماری، دروازے کی چوکھٹ پکڑ کے رونا شروع کر دیا. پھر برقع پہنا، ہاتھ میں پرس پکڑا، ننگے پیر دوڑنا شروع کر دیا. جنازگاہ میں پہنچی اور کہنے لگی مولوی صاحب باپ کا چہرہ دیکھنے کی اجازت ہے. کہ بیٹی کیا کرے گی، یہ تو 20 لاکھ کا جھگڑا پڑا ہوا ہے. کہ وہی مسئلہ تو حل کرنے آئی ہوں. قریب ہوئی، باپ کا چہرہ کفن سے باہر نکالا، ماتھے پہ بوسہ دیا، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی ابا پریشان نہ ہو، تیری میت خراب نہیں ہونے دیتی، میں ہوں نا.
پھر باپ کے چہرے کو کفن سے ڈھانپا اور کہنے لگی کہاں ہے وہ جس نے 20 لاکھ روپے لینا ہے؟ وہ کہنے لگا میں ہوں. کہا تو ادھر آ جا, میرے باپ کی میت پر تجھے کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے. پھر قریب بلایا, اپنے بیگ کی زپ کھولی کہ یہ میرا مکان ہے جس کی مالیت 50 لاکھ ہے, جا اسے بیچ کے میرے باپ کا قرضہ پورا کر دے, اگر پھر بھی کم پڑ جائے مجھے بتانا, میں اپنے جسم کے ٹکڑے کر کے بیچ دوں گی, اپنے باپ کی میت خراب ہونے نہیں دوں گی. مولوی صاحب آگے آؤ اور آ کے جنازہ پڑھاؤ. بھائیوں کی غیرت ختم ہو گئی لیکن بیٹی میں غیرت موجود ہے. خدا کی قسم جب اس بیٹی نے باپ کا قرض چکایا ہوگا, اس کے ہاتھ اٹھے ہوں گے تو خدا کی رحمت کو کیسے جو جایا ہوگا. افطاریوں کے دسترخوان لگے. کبھی تم نے اس علاقے میں غور کیا کہ کچھ عرصہ پہلے کسی کا جنازہ اٹھا ہوگا, چھوٹے بچے اور بچیاں ہیں. مجھے 1992 کی مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آ گئی. سن 88 میں حضرت جی نے حضرت رحمت اللہ علیہ سے مجھے بیعت کرایا تھا. مولانا پالن پوری رحمہ اللہ سنایا کرتے, فرمائے ہندوستان میں ایک گھر سے باپ کا جنازہ اٹھا, بیٹا کوئی نہیں, بچیاں یتیم ہو گئی, 3 دن ہو گئے گھر میں چولہا نہ جلا, محلے والوں نے پوچھا کوئی نہیں. اماں کے پلے پر کچھ پیسے بندھے تھے, کہنے لگی بیٹی فلانے چوک میں بنیوں کی دکانوں میں ہمارے بھائی مسلمان کی دکان ہے نا, جا اسے جا کے ماں کا دکھڑا سنانا کہ 3 یتیم بچیاں ہیں, گھر میں بھوک کی وجہ سے, فاقے کی وجہ سے چہرے کے رنگ بدل گئے, یہ 2 انڈے لے لے, 1 وقت کی روٹی کا انتظام کر دے. جب وہ بچی یتیم مسلمان بھائی کی دکان پہ گئی, بھائی یہ 2 انڈے لے لے, امی نے بھیجا ہے, عدت میں بیٹھی ہے, بھائی کوئی نہیں جو کما کے لائے. باپ منو من مٹی کے نیچے چلا گیا, یہ 2 انڈے لے لے اور روٹی کا دودھکار, چل تمہارے لیے دکان کھول کے بیٹھا ہوں. جب وہ اتر رہی تھی اور رو رہی تھی, انہوں نے کہا ابا کہاں سے لاؤں اللہ جو روٹی کا انتظام کرے. ایک سامنی دکان پر ہندو بنیا بیٹھا منظر دیکھ رہا تھا. جب یتیم ڈگمگاتے قدموں سے نیچے اتری, بنیے نے دکان سے چھلانگ ماری, بیٹی کو گود میں اٹھا کے ماتھا چوما اور کہنے لگا میری دکان میں آ جا, اندر آ جا, کیا بات ہے؟ اس نے کہا ماں پردے سے باہر نہیں آ رہی, ہمیں بھوک لگی ہے, 3 دن بعد آج 2 انڈے لے کے آئی ہوں, بڑے فخر سے آئی تھی کہ بھائی دے گا, لیکن اس نے دودھکار بجائے روٹی کے جھڑکیاں دی ہیں. کب کہاں جا رہی ہے؟ کہ اماں کے پاس جا رہی ہوں. اندر آ, تھیلا اٹھایا, راشن سے بھر دیا, کہ لے بیٹی یہ لے لے, ہوں تو میں بنیا, جب روٹی پک کے تمہارے پیٹ میں جائے تو میری ہدایت کی دعا کر دینا. وہ 2 انڈے لے کے کہنے لگی چاچا یہ لے لے, کہ بیٹے چاچے کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, ہدایت کی ضرورت ہے. جب وہ بچی 2 انڈے لے کے ایک ہاتھ میں اور راشن کا تھیلا لے کے جب دکان کی سیڑھیاں اتری, غیب سے آواز آئی, ہے تو بنیا لیکن کام تو نے بڑا اچھا کر دیا, ایک یتیم کی روٹی کا بندوبست کیا, اس کی برکت سے اللہ نے تیری 7 نسلوں کی رزق کا انتظام کر دیا ہے. ایسا کام کرو جو کام آئے. بس آخری مراحل میں بات جا رہی ہے. قبرستان میں ایک بچہ بیٹھا رو رہا تھا, بار بار قبر کو تھپیڑے مار رہا تھا, ابا اٹھ, ابا اٹھ, روزانہ بس مارتی ہے, یا فیس لے کے آ یا باپ کو لے کے آ, میں ماں کے پاس نہیں جاتا, تیرے پاس آ, اٹھ ابا. ایک ساتھ والی قبر پہ ایک بندہ فون کر رہا تھا کہ کل میں نے پھولوں کی چادر کا آرڈر دیا تھا, ابھی تک نہیں بنی. اس یتیم کے کان میں کہ مولا کسی کو دبڑیوں کا محتاج کر دیا, کسی کی قبر پہ پھولوں کی چادر ہے. اور پھر باپ کو مخاطب ہوا قبر کی مٹی کو, کہا ابا اٹھ, آج بھی ہاتھوں کی سرخائی دیکھ, آج بھی چھٹی کے وقت بھی اس نے ڈنڈے مارے ہیں. اس نے کہا ابا کو لا, فیس لا, کہاں سے لے کے آؤں؟ بس وہ پھولوں کی چادر کا آرڈر دینے والے کے کان میں آواز پہنچی. اس نے فوراً فون ملایا, اس نے کہا اب مجھے پھولوں کی ضرورت نہیں, پھول تو مجھے یہی مل گیا, اب مجھے چادر نہیں چاہیے, پھول مجھے یہی مل گیا. بس اس نے موبائل بند کیا, یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا,
کہ بیٹے رونا بند کر دے، اب تیرا باپ نہیں آئے گا، ہر مہینے فیس تیری دروازے پہ پہلی تاریخ کو آ جایا کرے گی۔ یقین جانو، پھر مرنے والے سے پوچھو، جس نے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا اس کے باپ کی قبر پہ کھڑے ہو کے پوچھو تو صحیح کہ تیرے بچے نے یتیم کے آنسو صاف کیے، قبر میں اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ یہ کام کرو، کبھی کبھی دکھلاوے سے ہٹ کے ایسے کام کرو کہ کرنے والے کو پتا ہو یا جس کی رضا کے لیے کیا اسے پتا ہو۔ یہ درس قرآن کی محفلیں اسی لیے سجائی جاتی ہیں، روزانہ اس دنیا کے جھمیلوں میں پھنس کے اس دل سے جو سنگائی دور ہوتی ہے، صبح صبح کا وقت ہے، نور کی برسات ہو رہی ہے، اللہ کی قسم آپ لوگ اتنے نہیں آئے جتنے خدا کے فرشتے اس وقت آئے ہوئے ہیں اس بہاروں کو لوٹنے کے لیے۔ پھر دیکھنا اللہ موت بھی ایمان والی دیتا ہے، پھر دیکھنا اللہ زندگی بھی ایمان والی دے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، جبرائیل علیہ السلام آئے، حضور کی طرف دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ اللہ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہ اللہ کے نبی آج مدینے میں کون فوت ہوا؟ مجھے تو نہیں پتا۔ کہ تو کیوں آیا؟ کہ استبشر بموتہ اہل السماء، کوئی نیک روح آسمانوں کی طرف آج گئی ہے جس کی وجہ سے آسمان کے سارے فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضور نے مجمع کی طرف دیکھا، پھر کلیجے ہائے میرا سعد، وہ بیمار تھا، لگتا ہے فوت ہو گیا۔ حضور مسجد نبوی کے مصلی سے اٹھے، تیز 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 جا رہے ہیں، صحابہ کرام دوڑ رہے ہیں، یا رسول اللہ آہستہ چلے، دوڑنے کی وجہ سے ہماری جوتیوں کے تسمے ٹوٹ گئے، آہستہ آہستہ چلے۔ اللہ کے نبی فرما رہے او جلدی کرو یارو، میرے ساتھ ملو، مجھے ڈر ہے میرے پہنچنے سے پہلے کئی فرشتے میرے ساتھ کو غسل نہ دے دے۔ اللہ کے نبی پہنچے، ساتھ کے مکان پہ جا کے کھڑے ہو گئے، اندر نہیں گئے، پھر اچانک اپنے کپڑوں کو سمیٹا، اپنے کرتے کے دامن کو، اپنی تہمت لکی کے کپڑے کو سمیٹا، پھر آہستہ آہستہ چل کے حضرت سعد کی سرہانے کی چرپائی، سرہانے پر پائے کے ساتھ یوں سمٹ کے بیٹھ گئے۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی سارا کمرہ خالی ہے اور آپ یہاں اس طرح بیٹھے۔ فرمایا تمہیں کیا پتا اتنا فرشتہ بیٹھا ہے، مجھے پیر رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی، ایک فرشتے کی میرے پہ نظر پڑی، اس نے مجھے دیکھ کے اپنے پر کو سکیڑا، تب میں محمد کو بیٹھنے کی جگہ ملی ہے۔ حضور بیٹھے رہے، اللہ کے نبی جنازہ تیار ہے اٹھائیں؟ فرمایا اٹھاؤ۔ مدینے کی گلی سے جب جنازہ جا رہا تھا، صحابہ حضور کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے، یا رسول اللہ میت بڑی ہلکی ہے، اللہ کے نبی میت بڑی ہلکی ہے، لگ رہا ہے ساتھ چرپائی پہ نہیں۔ حضور نے یوں دیکھا، مسکرائے، آسمان کی طرف دیکھا، واہ واہ اللہ، واہ واہ یا سعد، واہ واہ یا سعد۔ فرمایا میرے صحابہ تم صحیح کہہ رہے ہو، تم نے تو صرف چرپائی اٹھا رکھی ہے، میرے ساتھ کو تو فرشتے اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ پھر ایسے اللہ موت دیں گے، ایسی موت دیں گے، دنیا کی زندگی دیں گے۔ اللہ نے تمہاری داڑیوں کے اندر سفید بال رکھ دیے ہیں، اور یہ اتنا بڑا وزنی ہتھیار ہے، اللہ اکبر۔ جب سفید داڑھی والا ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ کی غیرت کو حیا آتی ہے، اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں بھیجتے۔ مولانا بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا، ساری داڑھی کالی تھی، بڑھاپے میں دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے اور فرما رہے تھے ساری زندگی سفید داڑھی کے فضائل بیان کرتا رہا اور خود میری داڑھی میں ایک بال بھی سفید نہیں۔ پھر جب آخری وقت آیا، اپنے بچوں سے کہا بیٹو، کہا جی ابا، کہا جب مجھے غسل دے کے کفن میں لپیٹ دینا، آٹا سوکھا لے کے میری داڑھی پہ بن دینا، اللہ مجھے سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا بدر عالم کیا لایا ہے؟ کہوں گا اللہ اصل تو نہیں لایا، نقل تیرے دربار میں لے کے آ گیا ہوں۔ مفتی زین العابدین کے نواسے سے پوچھا حضرت دعا فرماؤ، فرمانے لگے تمہارے پاس اتنا بڑا ہتھیار ہے۔ کہ جی کیا؟ کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش ہو اپنی داڑھی کو ہاتھ میں پکڑ کے دعا کیا کرو، اللہ میرے پر رحمت نہ برسا، محمد کی سنت پر ہی رحمت برسا دے میرے بھائی۔ تو آج میرے عزیزوں، آج ہمارے پاس یہ سب سے بڑی سنت کی محرومی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ ہاتھ کھڑے کرو، میں نہیں کہتا، جب دل ہی مردہ ہوا، جب دل ہی بیٹھا تو ہاتھ کھڑے کرانے سے کیا فائدہ؟ جب دل ہی بیٹھ گیا تو خود کھڑے ہونے سے کیا فائدہ؟ اس دل کو کھڑا کرو، اسے زندہ کرو۔ تمہارے کراچی کے جید مفتی میں نام نہیں لیتا، منع کیا ہے، فرمایا خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اللہ کے نبی کو دیکھو سارا سینے سے خون ٹپک رہا ہے۔ حضرت یہ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا تجھے کیا پتا، صبح کے وقت جب میرا امتی یہاں اس طرح چلاتا ہے، یہاں نہیں چلتا، میں محمد کے سینے پہ چلتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تمہاری مرضی ہے، تمہاری مرضی ہے، تمہاری مرضی ہے۔ جس کو تسلیاں دینے کے لیے آسمان سے جبرائیل ایک دن میں کئی مرتبہ آیا، تم انہیں سکھ پہنچاؤ یا دکھ پہنچاؤ۔
مولا تاریخ جمیل کے استاد مولا ظفر احمد قاسم فرما رہے تھے، فرمایا میں تمہیں حدیث دکھا سکتا ہوں، جب نبی کا امتی اس سنت کو زندہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، فرشتے اس کا نام لے کے روزہ انور میں جاتے ہیں اور جا کے نام لے کے بتلاتے ہیں کہ آپ کے امتی نے سنت کو زندہ کرنے کا ارادہ کیا، تو روزہ انور میں حضور اس امتی کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا فرماتے ہیں میرے۔ اب تمہاری مرضی ہے بھائی، بس یہ ایک فقیر کا پیغام تھا۔ خدا بھلا کرے حضرت مولانا قاری گلزار احمد صاحب آزاد کا کہ ہر روزانہ آپ کو نئے حضرات سے واسطہ پڑھواتے ہیں اور کوئی نہ کوئی اپنے انداز اور دکھ میں اللہ کا قرآن سنا کے چلا جاتا ہے۔